اللہ لا الہ الا، ایک طرف اللہ کی ذات اور دوسری طرف انسان قرضوں میں ڈوبا ہوا. وہ مسلمان جن کا اللہ پر ایمان ہو وہ بندوں سے قرضے کیوں لے، وہ اللہ سے قرضے کیوں نہ لے لے. یہ آیت وہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق میں شہادت حق کی گواہیاں دے رہے تھے، وہی بات جو بی بی حنا اپنے پیٹ کی بچی کے لیے کہہ رہی ہے کہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اللہ کے نبی اپنی ذات پہ اس کو فٹ کرتے ہوئے خود کو اللہ کے لیے ڈیووٹ کر رہے تھے. تبلیغ سے پہلے، نبوت سے پہلے آپ شہر کے کامیاب بزنس مین تھے. آج کی زبان میں بولوں تو آپ امپورٹر اینڈ ایکسپورٹر تھے. بی بی خدیجہ کا مال اللہ کے نبی اتنے آسان طریقے پہ ادھر سے ادھر لے کر جاتے کہ عام لوگوں سے دگنا نفع ہوتا. کوئی دیندار بیوقوف نہیں ہوتے، نہ سمجھ نہیں ہوتے. مولوی کے لفظ کے ساتھ آپ مت لطیفے کیا کریں. قیس ہوتا ہے مومن، لیکن وہ اپنی ساری سکلز کو پکڑ کر دین میں ڈالتا ہے. پھر یہ بھی وقت آ گیا کہ خندق کھودنے کے لیے آپ کو خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ لگنا پڑا. پیٹ پہ ایک پتھر بندہ دکھایا صحابی نے، اللہ کے نبی متى نصر اللہ. آپ کو خندق کھودنی نہیں، صرف خندق پار کر کے چل کے یہاں سے 1 کلومیٹر دور جانا پڑے تو لگ سمجھ جائے. ہمیں تو آگے کھانے ملتے، پھول ملتے، پتیاں ملتی اور نہ جانے کتنا کچھ ملتا ایکسٹراس میں، جو ہم کہتے ہیں کہ بڑا دین کا کام کر کے آگے بڑا کوئی محاذ سر کر کے آئے ہم. ان کو وہاں جا کر پیٹوں پہ پتھر باندھنے پڑتے تھے. اور پیٹ پہ پتھر ہے. جب صحابی نے یہ بات کی تو آپ نے اپنا کپڑا اٹھایا تو وہاں 2 پتھر تھے. ہم پیٹ پہ بیلٹ باندھتے تاکہ اندر چلا جائے یہ پیٹ، تجھے چھپاتی ہوں تو پھر باہر نکل آتا. اور وہ پتھر باندھتے تھے پیٹ کی بھوک ختم کرنے کے لیے. اس سارے سنیریو میں ذرا اس کو سنیے، بڑی رومانٹک بات ہے. یہ وہ رومانس ہے جو ٹرو لو ہے. کیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے اور جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت بخشے اور تو جسے چاہے ذلیل کر دے اور جسے چاہے ذلت دے. تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں لے جاتا ہے. تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے. اور تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے. یہ ہے جی اللہ تعالیٰ سے بھلائی مانگنے کی دعا. آپ کو شروع میں پارے کی تھیم آیت میں یہی آیت دی گئی تھی. قرضوں کے بوجھ میں دبے ہوئے جابر کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ آیت اور وہ آیت جو آپ کو شروع میں لکھا دی، رحمان الدنیا، اس دعا کو پڑھو. خندق کھودنے کے دوران ایک پتھر رستے میں آ گیا، کسی صحابی سے نہیں ٹوٹا، اللہ کے نبی کے پاس آ گیا. اللہ کے نبی یہ نہیں ٹوٹ رہا، کا پیچھے ہو جاؤ. کیا پتا چلا کہ ساتھی جتنی مرضی کوشش کر لیں، کچھ لوگوں کے دل سختی ہوتے ہیں، ان کو کسی بڑے اور کا ہاتھ چاہیے ہوتا ہے. اور آپ نے کدال زمین پہ مارا، اس پتھر کا ایک ٹکڑا اڑ گیا. آپ نے کہا مجھے کسرا کے کنگن دکھائے گئے، مجھے روم کی چابیاں، یعنی 3-4 کلہاڑوں سے وہ پتھر ٹوٹ گیا. وہ جو دلوں میں اسلام دشمنی چھپا کر ساتھ بیٹھے رہتے تھے، بغلے بجانے لگے، کہنے لگے آج پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خواب دیکھ رہے ہیں قیصر و کسرا کے. آج آپ بھی جب دین کے کسی بڑے کام کی بات کرتے ہیں نا، تو کچھ لوگ دل میں ضرور کہتے ہوں گے جب نہیں ہے ان کے پاس تو کیا ضرورت ہے کام کرنے کی. سچ ہے، کوئی جھوٹ بھی نہیں. دیکھیے علم والوں سے علم کا سوال ہوگا. ایک اچھا علم والا کسی درخت کے نیچے بیٹھے گا، لوگ وہاں بھی آ جائیں گے. یہ فکر تو پیسے والوں کو ہے، یہ فکر تو گھر والوں کو ہونی چاہیے کہ ہمارا کیا حصہ ڈل رہا ہے. لیکن یاد رکھیے، جس کی نظریں اللہ پہ ہیں، جس کو اللہ لا الہ الا اللہ کا یقین آ جائے، جس کو للہ ما فی السماوات کا یقین آ جائے، اور یہاں جس کو قل اللہم مالک الملک کا یقین آ جائے، وہ کہتا ہے تم سب پیچھے ہو جاؤ، مجھے کسی کا 1 روپیہ نہیں چاہیے، میں اپنے رب سے لے لوں گا. ایک عورت اپنے وجود سے بڑی کمزور ہوتی ہے، لیکن کروڑ پتی شوہر کی بیوی ہے، تو کسی دن تو کہہ دیتی ہے نا میرا میاں تمہیں پتا کون ہے، ایک دفعہ کہوں گی وہ کروڑوں دے دے گا مجھے. یہ مان ہوتا ہے. ایمان والے کے بس مان ہوتا ہے کہ میرا رب میری موڑے گا نہیں. کیونکہ پچھلا پارہ یاد کیجئے، کیا کہا؟ قد نرا تقلب وجهک فی السماء. جس کی نظریں اللہ پہ لگ جاتی ہیں اس کو اللہ نے آج تک شرمندہ نہیں کیا. تو آپ کے نبی کو اگر خندق کے میدان میں کیسر و کسرا کے خواب دیکھنے سے کوئی نہیں روک سکا، تو آج ہم جیسے کمزور لوگوں کو کون روکے؟ جس کو کوئی اعتراض ہے وہ اپنے گھر بیٹھے.